ہمیں ایک ماڈل والد یا ماڈل والدہ کیسے بننا چاہیے؟ 2-3 چیزیں ہیں جو میں عرض کروں گا۔ نمبر 1 یہ کہ اپنی اولاد کو اہمیت دینا سیکھیں، امپورٹنس دیں، اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، امپورٹنس جب بھی آپ اولاد کو دیں گے تو اس کا ایک اسٹیپ ہے، بہت میجر اور بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، وہ یہ ہے اپنی اولاد سے مشاورت کریں۔ جیسے گھر میں شادی ہے، مشاورت کریں۔ گھر میں کوئی فرنیچر کا کام ہے، مشاورت کریں۔ گھر میں کچھ اور کرنا ہے، مشاورت کریں۔ کہیں جانا ہے تو مشاورت کریں۔ اس سے آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے کوئی اچھا ہی مشورہ ملے گا یا وہ مشورہ ہی ملے گا جس سے مجھے عمل کرنا ہے۔ یہ بھی ایک ٹریننگ سیشن کا اس کو آپ نام دے دیں کہ یہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو یا اپنے فیملی ممبرس کو اس بات کا آپ قائل کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے کام مشاورت سے ہونا چاہیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے کام مشوروں سے طے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں بہت خوبصورت ہمیں بات بیان کی گئی ہے۔ تو جب مشاورت کا نظام آپ اپنے گھر میں لائیں گے اور اپنے بچوں سے مشاورت کریں گے، پھر اگر وہاں کہیں ان کو آپ نے سمجھانا یا ان کے کریکشن کرنی ہے تو پھر آپ کر سکتے بیٹا یوں نہیں، یوں کرے تو، یعنی ڈکٹیٹر بننے کے بجائے آپ مشاورت والا نظام لائیں۔ اس سے آپ کی اہمیت بڑھے گی، کیونکہ آپ نے مشورہ کر کے دوسروں کو اہمیت دی ہے۔ ڈکٹیٹر کبھی بھی اہمیت نہیں پاتا، اس سے لوگ ڈرتے ضرور ہیں مگر اس کی اتنی عزت نہیں کی جاتی۔ یہاں میں ایک حکمت کی بات عرض کروں گا۔ نارملی جو چیئر کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی رائے کو لوگ سننا چاہتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے۔ صحیح۔ وہ اپنی رائے پہلے کبھی نہ دے، وہ پہلے رائے لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو آنے کے بعد سننے والوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو اسکپ کر دیا ہو۔ بعض لوگ ایسے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ یار جو یہ سوچ رہے ہیں اپنے کو وہی بولنا چاہیے۔ یہ مشاورت کا اصول بھی نہیں ہے، ایک شرعی اصول بیان کر رہا ہوں کہ جس سے مشورہ لیا گیا اس پر واجب ہے کہ درست مشورہ دے۔ مشورہ دیتے وقت اپنی منصب کی، اس کی سیکیورٹی کا نہ سوچے، نہ اپنی جاب سیکیورٹی کا سوچے، اس پر للہیت کے ساتھ جو درست بات نظر آتی ہے، سبحان اللہ، وہ مشورہ لینے والے کی سوچ سے مختلف ہو، مگر اس نے مشورہ رکھا ہی اس لیے ہے نا کہ بھائی میں تو یہ سوچ رہا ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہو؟ تو آپ وہ بیان کرو جو آپ سوچ رہے ہو، خواہ مطابقت ہو یا مطابقت نہ ہو۔ مگر جب بھی مشورہ آپ دیں، مثال کے طور پر یار سلمان بھائی یہ کپ یہاں رکھنا چاہیے کہ یہاں رکھنا چاہیے، آپ کہیں یہاں رکھنا چاہیے۔ جب یہاں رکھنا چاہیے تو میرا دوسرا سوال آپ سے ہوگا، سلمان بھائی یہاں کیوں رکھنا چاہیے؟ تو آپ کا جواب ہوگا میری سمجھ میں آتا ہے یوں رکھنا چاہیے۔ یہ درست نہیں ہوتا کہ میری سمجھ میں آ رہا ہے یوں رکھنا چاہیے، آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ یہاں کیوں رکھنا چاہیے۔ اچھا لگے گا وہاں رکھا ہوا، میں کہوں گا کہ یہاں رکھنا چاہیے، اب آپ بولے بھائی یہاں کیوں رکھنا چاہیے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری سمجھ میں آتا ہے یہاں رکھنا چاہیے۔ شاید میں آپ کو یہ جواب دوں گا کہ یہاں رکھیں گے نا تو آپ کے لیے آسانی اس میں رہے گی کہ آپ سیدھے ہاتھ سے پانی پی لیں گے، یہاں سے خدشہ ہے کہ آپ الٹے ہاتھ سے اٹھا کر پانی پی لیں گے۔ میری سمجھ میں آتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ صحیح، کیوں؟ وجہ کیا؟ لوجک ہو، برابر آپ کی سمجھ میں آتا ہے، یہ لوجک نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک تو یہ ہو گیا۔ آخر میں مشورہ کرنا کس سے چاہیے؟ مشاورت کے لیے جو مشاورت کا فورم اسٹیبلش کریں آپ، اس کی بھی کچھ اصول ہیں۔ نمبر 1، جو ٹاپک ہے نا اس ٹاپک پر اس کی مہارت ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو بلڈنگ بنانے پر مشورہ کرنا ہے تو وکلا کا مشورہ نہیں رکھیں گے آپ، یا مقدمے پر مشورہ کرنا ہے تو آپ مطلب کہ وہ ڈاکٹروں کا مشورہ نہیں رکھ لیں گے۔ جو پرٹیکولر ٹاپک ہے نا اس سے ریلیٹڈ پرسن ہوگا تو ریلیونٹ بات کرے گا، کیا بات کہ وہ اس موضوع اور مشورے دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ دوسری بات، جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ علم والا ہو۔ اگر علم والا نہیں ہوگا تو وہ آپ کو شاید غلط راستے پہ لے جائے گا۔ راستہ اسی سے پوچھا جاتا ہے جس کو راستہ پتہ ہو۔ اولاد کو چاہیے کہ زیادہ تر کوشش کرے اپنے والد سے مشورہ کر لے، ٹھیک، کہ والد کے سامنے اولاد کی سچویشن بھی ہوتی ہے اور اولاد کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب کی صرف محض ایجوکیشن کو نہ دیکھیں۔ ایجوکیشن ہو سکتا ہے ان کی آپ سے زیادہ ہو، آپ کی ان سے زیادہ ہو، بٹ ایکسپیرینس بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ کے والد صاحب کو ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوگا، اور سم ٹائم اولاد کے پاس تجربہ اور معلومات اور ایجوکیشن زیادہ ہوتی ہے تو اولاد ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد سے مشورہ کریں۔ تو جب آپ مشاورت کا نظام گھر میں رکھیں گے نا، فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، آس پاس رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، دفتر میں، فیکٹری میں، ادارے میں، مشاورت، نوٹ ڈکٹیٹر، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل
وہ اتنے کم ہو جائیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے مسائل کم ہوئے ہیں.